اچھا پروفیسر صاحب، اب اس میں ایک بڑا اہم سوال آتا ہے جو کہ ہمیں کافی موصول بھی ہوا ہے ویورز کی طرف سے، کہ اگر ہم نظام الہی پر ایمان لاتے ہیں یا ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں اس طریقے سے، تو اس میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ فرشتوں کی پرستش کی طرف نہ چلے جائیں یا نظام الہی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کی پوجا میں نہ لگ جائیں. تو اس وجہ سے کافی لوگ اس پہ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، یا ان کا اعتراض ہے یا یہ ان کو امحال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن شرک کی جو سادہ سی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا، کسی دوسرے کو اس جیسا ماننا. تو یہ شرک کی ایک بنیادی ڈیفینیشن ہے. اب اس کا اطلاق بہت وسیع ہے. اب جہاں تک اس احتمال کا تعلق ہے تو احتمال تو فرشتوں اور نظام الہی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ عالم اسباب کے اندر بھی احتمال موجود ہے، اور اس کا قرآن کے اندر بیان بھی ہوا ہے. جیسے سورہ کہف کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ باغ والوں کا قصہ بیان ہوا ہے، جس میں ایک جو باغ والا تھا تو وہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے مال اور اولاد جو ہے وہ زیادہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاں کوئی ناپسندیدہ شخصیت ہوں. تو دوسرا شخص اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم ایسی بات نہیں کرو. تو اس کے بعد پھر اس کا وہ سارا جو کھیت ہوتا ہے اور جو باغ ہوتا ہے وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے. تباہ ہونے کے بعد جو اس نے جملہ کہا تو وہ بڑا قابل غور ہے. وہ افسوس کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب یہاں پر دیکھا جائے تو اس وقت اس نے نہ کسی بت کی پوجا کی، نہ کسی ہستی کی اس نے ذکر کیا، اسی کی ذات تھی جس کے گرد گرد جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا. تو اب یہاں پر شرک کہاں سے آ گیا؟ تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جس اسباب کے اوپر وہ اکڑ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو بھی مجھے ملا ہے تو یہ میری محنت سے ملا ہے، میرے ہی بلبوتے پر ملا ہے، یہ اسباب و علل کی دنیا سے ملا ہے. تو اصل میں وہ ان اسباب کو خدا کا ریپلیسمنٹ سمجھ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہی اسباب کو چونکہ اس نے خدا کا نعم البدل بنا لیا تو شرک تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر اس کو بہت ہی گہری نظر سے دیکھیں تو کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ وہ دوا کھا رہا ہے اور یہ شفا جو ہے اس کو یہ دوا دے رہی ہے، خدا کا اذن نہیں دے رہا، تو شرک تو یہاں پر بھی ممکن ہے. تو شرک تو قدم قدم کے اوپر بندے کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے. اب جہاں تک نظام الہی میں شرک کی انوالومنٹ کی بات ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ ٹیڑھی ذہنیت کے ہوتے ہیں تو وہ شرک جو ہے وہ کر لیتے ہیں. وہ تو پیغمبروں کو شریک بنا لیتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جو ہے وہ انسانوں نے ہی بنایا ہے اور وہ پیغمبر تھے. اسی طریقے سے بہت حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو ہے وہ بنا لیا. اسی طرح ہم دیکھیں تو پیغمبروں کے علاوہ بزرگ ہستی ہوتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی تو اس میں جو 5 مشہور جو بت ہیں تو وہ بیسیکلی شخصیت تھے. ود، سوا، یعوق، یسوق، نصر، یہ سارے کے سارے ان کے بزرگ ہوتے تھے جن کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ان کی قبر کے اوپر لوگ جانے لگ گئے. اور جب وہاں پر قبر پہ جانے لگ گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب ہم اتنی دور کہاں سے جائیں اور ان سے کیسے مدد مانگیں، تو انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی ان کی شبیہیں بنانے شروع کر دی. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شرک کے خدشے کے پیش نظر ہم جو ہے پیغمبروں کے انسٹیٹیوشن ہی کو کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ آپ پیغمبر نہ بھیجیں کیونکہ لوگ شریک بنا لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ آپ جو نہیں بزرگوں کو مطلب یہ ہے کہ بزرگی نہ دیں اور ان کو جو نہیں ہے اس طریقے سے اپنی قربت کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ نہ کریں کہ وہ لوگ ان کو شریک بنا لیتے ہیں، یا اسباب العلل کی دنیا کو ہی ہم تباہ کر دیں. تو یعنی اصل چیز انسان کی نفسیات ہے. انسان کس حیثیت سے اور کس نیت سے کسی اینٹیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے. اب فرشتے اگر کوئی ان کو مقصود بالذات بنا لیتا ہے اور فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ فرشتوں کو تفویض کردہ اختیارات کے تحت نہیں مانتا وہ، بلکہ انہی سے وہ مدد مانگنے لگ جاتا ہے، تو یہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ. بزرگوں کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ ہیں اس سے اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر وہ زندہ بزرگ ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے اولاد کے لیے دعا کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اس کے تھرو جو نہیں ہم یہ بات کہلوا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہیں کہ بزرگ ہمیں اولاد دے دیں آپ، تو یہ پھر شرک کا معاملہ ہو جائے گا. تو باریک سا فرق ہے. تو یہی چیز نظام الہی کے حوالے سے بھی ہے، اور نظام الہی میں شرک کا انوالومنٹ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے.
یہ جو مشرکین عرب تھے تو انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنایا ہوا، تو ان کے بت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو نصب تھے، تو اس سے صاف ہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان بتوں کو بیسیکلی جو فرشتے تھے تو ان کو مقصود بالذات بنا لیا تھا اور انہی سے پھر وہ مدد مانگتے تھے. تو شرک کا جو معاملہ ہے دیوی دیوتاؤں کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ہندو مائتھولوجی میں، گریک مائتھولوجی کے اندر جو بت پائے جاتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی شخصیت کے، انسانی شخصیت یا جناتی شخصیت یا کوئی الوہی شخصیت جو اپنے پرسپشن میں وہ سمجھتے تھے، تو اس پرسپشن کے تحت وہ ان کو مقصود بالذات سمجھ کر انہی فورسز کو حقیقی سمجھ کر ان سے مانگنے لگ جاتے تھے. تو یہ نیت کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے دوا اس نیت سے کھائی کہ یہی شفا دے گی تو یہ بھی شرک ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے فرشتے سے اس نیت سے بات کی کہ آپ مجھے جو ہے فلاں چیز دے دیں یا بیٹی دے دیں یا بیٹا دے دیں، یا دیوی دیوتا سے یا کسی بزرگ سے یا ایون کسی انسان سے بھی یہ بات کی، تو شرک کے اندر یہ معاملہ آ جائے گا. کیونکہ ہم نے بھی شرک کی ڈیفینیشن پڑھی کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات جو ہے اس کے اندر اس جیسا کسی کو ماننا یہ شرک کی جانب لے جاتا ہے. تو نظام الہی کے اوپر یہ بات کہنا کہ اس سے شرک پیدا ہوگا، یہ اس وقت ممکن تھا کہ اگر نظام الہی خدا کا پیدا کردہ نہ ہوتا. قرآن تو بار بار مشرکین عرب سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ دیوی دیوتا جو ہیں، یہ جو تمہارے جو ہستیاں یا بت جو ہیں، جو تم نے ان کو اپنے لیے اپنی ضروریات کے لیے جو ہے ایک سورس بنا لیا ہے، تو اس کی کوئی دلیل لے کر آؤ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل لے کر آؤ. یعنی وہ دلیل مانگ رہا تھا قرآن. دلیل کا مطلب یہ تھا کہ اگر خدا نے یہ اختیار تفویض کیا ہے تو پھر تو وہ شرک نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں تھی تو اسی وجہ سے وہ چیز شرک کے اندر آ گئی. دوسری طرف ہم پیغمبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پیغمبر بھی اسی طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ پیغمبر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ایک فرستادہ ہوں، ایک اس کا میں رسول ہوں، اس کا میں بھیجا ہوا ہوں، تم مانو نہیں تو تم پر عذاب آ جائے گا. اب یہاں پر پیغمبر جو بات کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پر کر رہا ہے. تو اگر پیغمبر کی ہم کوئی بات مانتے ہیں تو خدا کے اذن سے مانتے ہیں، جو قرآن کے اندر بھی آتے ہیں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اب اگر ایک سخت ذہن والا، اسٹرکچرڈ مائنڈ والا بندہ یہ سوچے اور یہ کہے کہ یہ تو شرک ہو گیا، تو وہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ خدا کے اذن سے یہ کام ہو. تو نظام الہی پورا کا پورا خدا کے اذن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، خدا کے اذن پر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. تو اس کی بات کو ماننا، اس کی بات کو تسلیم کرنا اور ان قوانین کے تحت اس کو آگے لے کر جانا، یہ کسی بھی صورت میں شرک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ قرآن سے کیا دلیل دیں گے کہ نظام الہی جو ہے خدا کے اذن سے ہی قائم ہوا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی قرآن میں واضح آیت یا کوئی ایسا ریفرنس ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں قرآن کے اندر جگہ جگہ پر یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں. جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے. تو اس میں جب یہ بات ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. جیسے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اصحاب کہف کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا. تو اس کے بعد ان پر کئی دنوں تک وحی نہیں اتری، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی بھی ہوئی اور لوگ بھی تقاضا کر رہے تھے کہ بھئی آپ نے یہ بات کہی ہے تو اب آپ بتائیے. تو اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد وحی اتری اور وہ پورا قصہ بیان بھی کر دیا گیا، اور اس کے بعد فرشتوں نے ایک کلیئرلی یہ بات بولی کہ ہم اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. تو یہاں پر بہت کیٹیگوریکل ہے کہ وہ تو اترتے بھی اپنے رب کے حکم سے ہیں، تو چاہے جائے کہ وہ ایسا کام یا کوئی ایسی بات کریں کہ جو رب کے حکم کے خلاف ہو، یا خلاف دور کی بات ہے، اس کی اذن کے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے، اور اسی طریقے سے اگر ہم باقی جگہوں کے اوپر بھی دیکھیں تو قرآن جگہ جگہ اس بات کے اشارات کرتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں تو یہ ذرہ برابر بھی اس کے حکم کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر یہ سرشت ہی نہیں ہے. تو قرآن تو اس معاملے میں بالکل واضح اور کلیئر. اس میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مطلب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نظام الہی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اذن الہی سے ہی اترتے ہیں، بالکل یہ بالکل کلیئر ہے. لیکن ہمیں جس کو ہم نظام الہی ایز اے ہول، ہم نے جیسے اپنی پچھلی سیریز میں ایک ہیرارکی پوری بیان کی تھی جی، تو وہ کچھ لوگوں کا سمجھنا یہ ہے کہ وہ ہیرارکی جو ہے وہ ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیتوں کو لے جا رہے ہیں
اور ہم وہ کسی اور پرسپیکٹو میں یا کوئی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آتے ہیں اور ہم ان کے کوئی غلط تعبیر ان کی کر رہے ہیں. جس طریقے سے سورہ حدید کی آیت بہت واضح ہے کہ کچھ بھی پڑھنے والی نہیں ہوتی آپ کے اوپر، جبکہ اس پہلے کتاب میں اس کو تخلیق کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو دوسری آیتیں ہیں، بالخصوص اس میں ایک آیت ہے کہ جو سورہ غافر کی ہے، سورہ مومن بھی جس کو کہتے ہیں، کہ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ دو سوالات ہیں، ان کا آپ مختصراً ہمیں بتائیں گے اپنی رائے. جی، اس میں اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ یعنی جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد ہیں، اب یہاں پر ہمیں پہلی چیز کہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ہمیں پہلے تو اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے گردا گرد جو لوگ ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہے. تو عرش کے اوپر تو ہم بہت سے اراصل گفتگو اپنے گزشتہ لیکچرز کے اندر کر چکے ہیں کہ عرش سے مراد حکومت الہی ہے. حکومت کو عرش کے استعارے سے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. اب اس حکومت کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہوا، یہ بھی بات ہم کر چکے ہیں. تو اب اس عرش کو جو تھامے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ تو وہ کلیئرلی ہے، عرش سے مراد اگر ہم حکومت لے لیں تو اس حکومت کو یا نظام حکومت کو تھامے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نظام حکومت یا نظام الہی سے براہ راست منسلک ہیں. اچھا، یہاں پر کلیئرلی فرشتوں کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہاں پر فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ دیگر مخلوقات ہو سکتی ہیں، لیکن پرائمریلی یہاں پر فرشتے بہت بڑی تعداد کے اندر اس نظام کے اندر ہیں، اور نظام الہی بنیادی طور پر فرشتوں ہی سے ایک معمور جو ہے وہ نظام ہے. لیکن اس آیت کے اندر چونکہ وضاحت نہیں ہے تو اور باقی جگہوں پر بھی ہمیں اشارات ملتے ہیں، تو یہاں پر یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نظام الہی کے اندر کچھ اور مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں، جس میں جنات بھی ہو سکتے ہیں، جس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں. انسانوں کی شمولیت تو نظام الہی میں بڑی کلیئر ہے. جو پیغمبر ہے تو وہ نظام الہی کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے نظام سے براہ راست ایک پیغام کو وصول کر رہے ہوتے ہیں، ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہاں پر جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ تو براہ راست وہ ہیں کہ جو نظام حکومت کا حصہ ہیں اور جو نظام حکومت چلا رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ دے آر دا پارٹ آف دا سسٹم. وہ ان کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ وہ نظام حکومت کا حصہ ہیں، اور اس کو شعوری طور پر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا جو اس کے اندر پارٹ ہے وہ یہ کہ جو اس کے گردا گرد ہے. گردا گرد کا مطلب کہ جو ڈائریکٹلی تو نظام حکومت نظام الہی کا پارٹ نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس بات کا براہ راست تو علم نہیں ہوتا کہ وہ نظام حکومت نظام الہی کا کوئی حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اپنا کوئی کام لے رہا ہوتا ہے. اور اس کام جس میں بڑے بزرگ بھی آ سکتے ہیں، کوئی اولیاء بھی آ سکتے ہیں، کوئی فقہ کا کام کر رہا ہے، کوئی تفسیر کا کام کر رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے کہ جو مخلوق کی فلاح کے لیے کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس چیز سے ان اویئر ہوتے ہیں. بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ کے اندر وہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، اور خدا سے انسپریشن بھی ان کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس نظام حکومت کا نظام الہی کا براہ راست حصہ نہیں ہوتے. اس کی ایک مثال میں آپ کو اگر دینا چاہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، تو ان کو آپ کو پتا ہے کہ فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا. تو جو بھی بیٹا ہوتا تھا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ ہاں جب بیٹا ہوا تو انہوں نے اس کو نہیں ہاتھ لگنے دیا فرعون کے. تو اس پہ قرآن میں ورڈ آتا ہے کہ ہم نے ان پر وحی کی. وحی کا مطلب اشارہ ہوتا ہے، یعنی ان کو انسپائر کیا کہ تم اس بچے کو جو ہے دریا کے اندر ڈال دو. تو اب یہ انسپریشن، اب وہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو آگے کے وقتوں کے لیے بچانا تھا، تو ان کی جو والدہ تھی تو وہ اس نظام الہی کا ایک انڈائریکٹ پارٹ بن گئی، انڈائریکٹلی اس اسپیسیفک ایونٹ کے لیے. تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نظام الہی کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ انسپریشن کہاں سے آ رہی ہے اور وہ کہاں سے یہ چیزیں وصول کر رہے ہیں. اس کے برعکس جو نظام الہی کا براہ راست حصہ ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کی بہت اچھی طریقے سے خبر ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے یہ احکامات وصول کر رہے ہیں، اور فرشتے اس کی بہت اہم اس کی ہمارے پاس مثال ہے. اس میں آپ کا اس میں فردر ایلیبریشن یا انپٹ کیا ہوگا کہ نظام الہی کے اندر یہ جو آیت ہے
کہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور اس کے جو گردا گرد ہیں، تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے تو وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کیا ہے؟ جی، یہ آپ نے مطلب اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کافی، کہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں جو اس کے گردا گرد ہیں. اس پہ میں نے فیس بک پہ بھی اپنی ایک تحریر میں کافی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ کیا معاملہ ہے. تو اس کو مختصراً دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ اس میں کچھ اہم پہلو ہیں اس آیت کے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ نے ایکسپلیسٹلی جیسے آپ نے کہا ملائکہ کا ذکر نہیں کیا، اور پھر کہا کہ وہ جو اس کے گردا گرد ہیں وَمِنْ حَوْلَهُ، تو یہ اس کے دو پارٹ ہیں. تیسرا پارٹ ہے کہ وہ اس کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں، اور چوتھا پارٹ ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھتے. اب عرش کو جو تھامے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایکچولی اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں کیا عرش کو واقعی میں کسی نے تھام رکھا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا، یہ متشابہات میں بات آ جائے گی. لیکن اس کی جو تعبیر، لاجیکل تعبیر بالکل کلیئر بنتی ہے کہ جیسے عرش ایک کوئی فزیکل اینٹیٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایکچولی وہ ایک ایسی فزیکل ہونے کے باوجود اس کا اصل پرپس کیا ہے. عرش کا کسی بھی تخت کا پرپس ہوتا ہے حکومت کے اقتدار سنبھالنا، یا اقتدار اعلیٰ کا سمبل ہونا. اگر وہ محض سمبل ہے اور اس میں اقتدار نہیں ہے تو وہ کس کام کا عرش، یا وہ کس کام کی حکومت؟ تو اس لیے وہ چاہے فزیکل ہے یا نان فزیکل ہے، اس سے قطع نظر عرش تو حکومت الہی کے ہونے کی بہت بڑی مثال ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے لیے لقب مالک الملک جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کا بہت کلیئر اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکومت ہے، کنگڈم آف گاڈ جس کو ہے بائبل میں کہا گیا ہے کنگڈم. تو اس طریقے سے ہی از دا لارڈ آف دا کنگڈم. تو اس طریقے سے کنگڈم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک کوئی بادشاہت قائم ہوئی ہوئی ہے، اور پھر آتا ہے کہ اس کی بادشاہت زمین و آسمان سب پر قائم ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کی بادشاہت کسی مخصوص ایریا میں ہے. اب زمین و آسمان پہ بھی قائم ہے، تو آسمانوں کو ابھی ہم فی الحال چھوڑ دیں تو زمین پہ بھی اس کی قائم ہے حکومت. تو اس طریقے سے عرش الہی کو جو تھامے ہوئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں، عرش کو وہی تھام سکتے ہیں، حکومت میں وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو جانتے ہوں کہ حکومت کیا ہوتی ہے، حکومت کے کیا قوانین ہیں، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے. تو اس طریقے سے وہ اینٹیٹیز، اب ان میں ملائکہ بھی ہیں جو کہ کثیر تعداد میں یقیناً ملائکہ ہی ہیں، چونکہ ملائے اعلیٰ کا بھی جو ذکر ہوتا ہے وہ ایکسکلوزیولی موسٹ پروبیبلی وہ سارے کے سارے ملائکہ ہی ہیں، اونچے ترین ملائکہ. اور دوسرا جو ہے اس میں اینٹیٹیز انسان بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، یا اور مخلوقات اللہ بہتر جانتا ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ تمام اینٹیٹیز وہ ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کے یہ اللہ تعالیٰ کو سرو کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو لے کے چل رہے ہیں. اب اس میں اہم بات ہے کہ قرآن ہی کی آیت آتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے لیے بات ہو گئی، لیکن فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے، مینس ملائکہ میں سے بھی کچھ ملائکہ کو چنا جاتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ کے بھی ڈویژنز ہوتے ہیں جو کلیئرلی قرآن میں یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے. تو ان کو جو چن لیتا ہے، تو جب کسی نبی کو چنا جاتا ہے کیا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہے؟ وہی آتی ہے تو علم ہوتا ہے، اگر نہ علم ہو تو وہ کس بات کا نبی؟ اس کو تو خود پہ ہی شبہ رہے گا. اسی طریقے سے جس فرشتے کو اللہ چن لے گا کیا اس کو علم نہیں ہوگا کہ مجھے کس بات کے لیے چنا گیا ہے، میرا کیا کام ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ تو اس طریقے سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نظام خود سے کوئی اپوائنٹمنٹس نہیں کر رہا کسی کی بھی. اپوائنٹمنٹس اس میں جتنی ہو رہی ہیں وہ اذن الہی سے ہو رہی ہیں، براہ راست اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے کہ وہ انسانوں میں سے کس کو بہتر سمجھتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ایسے ہی ملائکہ میں سے وہ کس کو چنتا ہے. اچھا، اب یہاں اگر اس بات کو آپ لے جائیں کہ یہ صرف جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو یہ پلورل میں ورڈنگ استعمال ہوئی ہے کہ وہ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جبکہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے تو روح الامین کا یا روح القدس کا علیحدہ سے ذکر ہوتا ہے ان کے لیے. تو یہاں مینس کہ اوور آل ملائکہ کی کسی ایک خاص ہیرارکی کی بات ہو رہی ہے, کسی خاص ڈومین کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ملائکہ جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں, اور انسانوں میں سے بھی جن کو بھی چن لیتے ہوں گے, وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں کہ نظام الہی کے وہ براہ راست کارکن ہیں, جن میں حضرت خضر جیسے ہو گئے یا اس طریقے سے اور ہو گئے انبیاء وغیرہ ہو گئے. اب باقی کے جو اس کے گردا گرد ہیں, یہ وہی بات ہے آپ کی بالکل کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نظام کی تدبیروں کو نافذ کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے اس کا حصہ تو ہوتے ہیں, لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہوتا. جیسے کہ اصحاب کہف, وہ اللہ کی اس تدبیر کا حصہ تھے, لیکن نظام نے ان سے بات نہیں کی. لیکن ذوالقرنین جو ہیں وہ ان سے براہ راست کلام ہوتا ہے نظام کا, اور ان کو باقاعدہ اختیارات دیے جاتے ہیں کہ آپ چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, چاہے تو برا کریں. تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ نظام کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, نظام ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. تو کبھی نظام انٹریکٹ کرتا ہے, نظام الہی انٹریکٹ کرتا ہے, کبھی نہیں کرتا ہے. تو جن کے ساتھ بھی نظام الہی انٹریکٹ کرتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نظام الہی کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کارکنان میں ہی شامل ہوں گے. اب جو ہر وقت آن ڈیوٹی ہیں ان کو تو ہم کہیں گے کہ جو براہ راست نظام الہی کا حصہ ہو گئے, اور جو لوگ فار دا سیک آف سم ایونٹ اس کا حصہ بنتے ہیں وہ اس کے ہو گئے جو اس کے گردا گرد ہیں, یعنی سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں, وہ اس کے پرماننٹ ایلیمنٹس نہیں. تو ان میں ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں, ان میں انسان بھی ہو سکتے ہیں, ان میں اور مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں. کیونکہ یہاں جب ہم نظام الہی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو لمیٹڈ صرف اس زمین تک نہیں کر سکتے, وہ پوری کائنات کو گورن کرنے والا نظام. تو اس کے لیے مختلف اینٹیٹیز ہوں گی یا مختلف ایسی مخلوقات ہوں گی جو کر رہی ہوں گی. پھر وہ اس کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں. حمد اور تسبیح بہت اہم ورڈنگز ہیں یہاں پر, کہ حمد کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کو چنا جاتا ہے چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, وہ خدا کی صفات کا کسی نہ کسی درجے میں ایک علم رکھتے ہیں, ایک شعور رکھتے ہیں. ان کو اس کی کچھ معرفت حاصل ہوتی ہے خدا کی صفات کی, اور وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی. تو وہ اپنے علم کے ذریعے اور اللہ کے اذن کے ذریعے وہ خدائی صفات کو جب اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو یہ خدا کی حمد کہلاتی ہے. پھر ان صفات کو اپلائی کیسے کرنا ہے, اور ان کو کیا بس ایک ہی دفعہ اپلائی کر کے چھوڑ دینا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. تسبیح کے معنی ہی یہ ہیں کہ کوئی چیز جو کہ ریپیٹڈ بیسس پہ کی جا رہی ہو. تو اس طریقے سے تسبیح کا مطلب ہوا کہ وہ ان کو جو بھی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں ان صفات کے تحت وہ ان کو مسلسل انجام دیے جا رہے ہیں, اور یہ کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. نظام الہی جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ اینٹیٹی ہے جو کہ اس وقت ظہور پذیر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا, اور جب تک اللہ چاہے گا یہ قائم رہے گی. تو یہ ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھی, اور جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی. اور آخری حصہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر. یہاں سے سارا معاملہ جو ہے بہت کلیئر بھی ہو جاتا ہے, اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک بہت بڑا احساس ہوتا ہے کہ جو اینٹیٹیز براہ راست نظام الہی کا حصہ ہیں یا بالواسطہ اس کا حصہ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی قوتیں یا اختیارات وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں, وہ تفویض کردہ اختیارات ہیں. تو وہ اپنی مرضی سے ان کا استعمال نہیں کر سکتے. جیسے قرآن میں کہا گیا کہ کسی نبی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. معجزہ دکھانے کا جو اذن ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس طریقے سے بظاہر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں چھڑی ہے, لیکن وہ اس کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. کریں گے تو ہوگا بھی نہیں جب تک اللہ کی اس میں اذن نہیں شامل ہوگی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو اگر آگ نے بچایا یا آگ ان پر سلامتی بن گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بنی. اگر اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم یہ سمجھتے کہ اب تو آگ
مجھے کبھی نہیں جلائے گی، اور وہ نارملی آگ میں ہر وقت ہاتھ ڈالتے تو آگ انہیں جلا دیتی، کیونکہ یہ معجزہ جو تھا یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے عزم سے ہوا تھا. اور فزیکل لاز کی جیسے ہم نے بات کی کہ وائلیشن جب بھی ہوتی ہے یا فزیکل لاز جب بھی ٹوٹتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات الہی کی براہ راست انٹروینشن ہوتی ہے. تو ان اینٹیٹیز کو جو حاملین ہیں اور جو اس کے گردا گرد ہیں ان سب کو علم ہے کہ کوئی اور ذات ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، اور ان کا اس سے ایک انڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے جہاں سے یہ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو بھی ایمان ہے کہ کوئی ذات ہے جہاں سے ہم یہ ریسیو کر رہے ہیں. اب ایمان اور یقین اس پہ میں کافی طویل بحث کر چکا ہوں، میرے دوسرے لیکچرز بھی موجود ہیں کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے، علم یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہاں پر ورڈ یقین استعمال نہیں ہوا یا مشاہدہ استعمال نہیں ہوا، تو انہوں نے اللہ کا مشاہدہ کیا، تو ان کو بھی اللہ پر ایمان ہے. ان کو یہ معلوم ہے کہ کوئی عظیم ذات ہے جو یہ احکامات دے رہی ہے اور جس کے آگے ہم جواب دہ ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی ماوراء الورا ذات ہے کہ جو حاملین عرش تک کے علم میں نہیں ہے کہ وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ عرش کے اوپر جو ذات ہے حقیقت میں وہ ذات کون ہے یا کیا ہے. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کی کہ یہ آیت بہت بڑی ایک میرے نزدیک قرآنی اعتبار سے سورہ مومن کی آیت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نظام الہی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کا ڈویژن بھی یہاں پر بتا دیا گیا کہ وہ اس میں کچھ ڈائریکٹ اینٹیٹیز ہیں، کچھ انڈائریکٹ اینٹیٹیز ہیں، اور ان سب کا کام ہے خدا کو سرو کرنا، خدا کے جو بھی احکامات ہیں ان کو ان کے مطابق عمل کرنا. تو اس میں ان کا اپنا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس لیے مختصراً اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہاں پر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ نظام الہی سے جب بھی لوگوں نے مانگا دیوی دیوتاؤں کے روپ میں یا ملائکہ کے بت بنا کے یا انبیاء کے بت بنا کے یا کسی بھی وے میں مزار وغیرہ، تو یہ جو انہوں نے مانگا ان سے کہا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ روز قیامت وہ ان کا انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تم ہمیں پوج رہے تھے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بندہ اس بھول میں ہے کہ وہ نظام الہی سے اگر براہ راست کچھ مانگے گا اور اسے مل جائے گا تو یہ بہت بڑی بھول ہے.